السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ہماری ویڈیو کا موضوع ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام آتش نمرود سے کیسے بچے اور اپنی زندگی میں کن کن آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑا۔ سب سے پہلے ہم آپ کو اپنے چینل پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہم امید کرتے ہیں اس سے آپ کے دینی علم میں اضافہ ہوگا۔ ناظرین، اس سے پچھلی ویڈیو میں ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی داستان زندگی کے بارے میں جانا تھا کہ کس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مسلسل جدوجہد کی، لیکن اس کے باوجود بھی ان کی قوم ان کے خلاف ہو گئی۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بادشاہ کو علم ہوا تو وہ بہت برہم ہوا۔ اس زمانے میں عراق کے بادشاہ کا لقب نمرود ہوتا تھا، اور وہ رعایا کے صرف بادشاہ ہی نہیں ہوتے تھے بلکہ خود کو ان کا رب جانتے تھے، اور ان کی رعایا ان کی پرستش کرتی تھی۔ نمرود کو جب یہ معلوم ہوا کہ وہ آپے سے باہر ہو گیا اور سوچنے لگا کہ اس شخص کی پیغمبرانہ تبلیغ دعوت کی سرگرمیاں اگر اسی طرح جاری رہیں تو یہ میری ربوبیت ملوکیت کو ختم کر دے گا، اور اس طرح باپ دادا کے مذہب کے ساتھ ساتھ میری سلطنت بھی زوال پذیر ہو جائے گی۔ اس لیے اس قصے کا ابتدائی میں خاتمہ کر دینا بہتر ہے۔ یہ سوچ کر اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دربار میں طلب کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب نمرود کے دربار میں پہنچے تو نمرود نے گفتگو شروع کی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے دریافت کیا کہ تو اپنے باپ دادا کے دین کی مخالفت کس لیے کرتا ہے اور مجھ کو رب ماننے سے انکار کیوں کرتا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، میں اللہ تعالیٰ کا پرستار ہوں، اس کے علاوہ کسی کو اس کا شریک نہیں مانتا۔ نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے دریافت کیا کہ اگر میرے علاوہ تیرا کوئی رب ہے تو اس کا ایسا وصف بیان کر جس کی قدر مجھ میں نہ ہو۔ تب ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، میرا رب وہ ہے جس کے قبضہ میں موت و حیات ہے۔ نمرود کہنے لگا، موت و حیات تو میرے قبضے میں بھی ہے۔ پھر ایک بے قصور شخص کے متعلق جلاد کو حکم دیا، اس کی گردن اڑا دو اور موت کے گھاٹ اتار دو۔ جلاد نے فوراً حکم کی تعمیل کر دی اور ایک ایسے قتل کے سزا یافتہ مجرم کو جیل سے رہا کر دیا کہ جاؤ، ہم نے تمہاری جان بخشی۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جانب متوجہ ہو کر کہنے لگا، دیکھا میں نے بھی کس طرح زندگی بخشی اور موت دی، سو تیرے اللہ کی خصوصیت کیا رہی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، میں اس ہستی کو اللہ کہتا ہوں جو روزانہ سورج کو مشرق سے لاتا اور مغرب کی جانب لے جاتا ہے۔ پس اگر تم بھی اسی طرح خدائی کا دعویٰ کرتے ہو تو اس کے خلاف سورج کو مغرب سے نکال اور مشرق میں چھپا۔ یہ سن کر نمرود لاجواب ہو گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کو اسلام کی تلقین کی، پھر عوام کو، اور اس کے بعد نمرود سے مناظرہ کیا اور اس پر روشن کر دیا کہ ربوبیت کا حق صرف اللہ تعالیٰ ہی کا ہے۔ جب نمرود لاجواب ہو گیا تو اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دہکتی آگ میں ڈالنے کا فیصلہ کیا، مگر ابراہیم علیہ السلام کو اس کی پرواہ نہ تھی اور نہ ہی خوف تھا۔ جب دنیاوی سارے مسئلے ختم ہو گئے، پھر بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس ایک بہت بڑا زبردست سہارا موجود تھا جو تمام سہاروں کا سہارا تھا، اور وہ اللہ تعالیٰ کی واحد ذات تھی۔ اس نے اپنے پیغمبر کو بے یار و مددگار نہ رہنے دیا اور دشمنوں کے تمام منصوبوں کو خاک میں ملا دیا۔ نمرود اور اس کی قوم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سزا کے لیے ایک مخصوص جگہ بنوائی اور کئی روز تک مسلسل اس میں آگ لگائی گئی، حتیٰ کہ اس کے آس پاس موجود تمام چیزیں جل کر راکھ ہو گئیں اور اس آگ کے شعلے آسمان سے باتیں کرنے لگے۔ اور پھر وہ دن آ گیا جس دن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس دہکتی ہوئی آگ میں پھینک دیا گیا۔ آگ میں ڈلنے سے پہلے ان کی خدمت میں حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور فرمایا، میرے لائق کوئی خدمت ہو تو بتائیے۔ آپ نے فرمایا،
مجھے تمہاری طرف سے کوئی ضرورت نہیں۔ بقول حضرت علامہ اقبال کے، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل محو تماشائے لب و بام ابھی۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا گیا تو اسی وقت اللہ رب العزت نے آگ کو حکم دیا کہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حق میں سلامتی کے ساتھ سرد پڑ جائے۔ اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اپنے جلیل القدر پیغمبر کی حفاظت فرمائی اور دشمن ان کو کسی قسم کا نقصان نہ پہنچا سکے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دہکتی ہوئی آگ سے محفوظ باہر نکل آئے۔ اس کے بعد آپ نے اپنے والد، اپنے عزیز و اقارب کو خیر آباد کہا اور ہجرت فرما کر ایک ایسے شہر کا انتخاب فرمایا جس میں کامل یکسوئی سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ دعوت حق کا پیغام بھی مخلوق خدا تک پہنچایا جا سکے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی زوجہ حضرت سارہ علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کے ساتھ ہجرت فرمائی۔ اس کے بعد آپ کی شادی حضرت حاجرہ علیہ السلام سے ہوئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعوت تبلیغ کے راستے میں بہت کٹھن حالات گزارے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت نبوت اور رسالت میں بھی خاص شان رکھتی ہے۔ وہ یہ ہے کہ اللہ کا ہر پیغمبر توحید کے داعی اور شرک کا دشمن ہے۔ اسی لیے تمام انبیاء کرام میں یہ دو باتیں قدر مشترک کی حیثیت رکھتی ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بڑھاپے کی عمر میں اولاد کی خوشی سے نوازا گیا اور آپ کے گھر ہزاروں آرزوؤں اور دعاؤں کے بعد ایک بچہ پیدا ہوا، اور ابھی شیر خوار بچہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم آتا ہے، ابراہیم علیہ السلام اس کو اور اس کی والدہ کو اپنے گھر سے جدا کرو اور ایک ایسی جگہ پر چھوڑو جہاں نہ پانی ہے نہ سبزہ ہے، اور ان دونوں کو چھوڑ کر واپس آؤ۔ پھر کیا ہوا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک لمحہ بھی تاخیر نہ کی اور اللہ تعالیٰ کا یہ حکم بھی بجا لایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی زوجہ حضرت حاجرہ علیہ السلام اور اپنے لخت جگر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر آ گئے اور انہیں مکہ مکرمہ چھوڑ کر واپس پلٹے۔ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے کپڑوں سے چمٹ گئی اور کہنے لگی، آپ ہمیں اس جگہ پر چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں؟ ہمارے پاس تو کوئی سامان بھی نہیں جس سے ہم گزر بسر کر سکیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کوئی جواب نہ دیا۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام نے پھر پوچھا، کیا یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے؟ جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، ہاں۔ پھر آپ نے کہا، ہمیں کوئی رنج نہیں، بے شک اللہ تعالیٰ ہمارا نقصان نہیں فرمائے گا۔ پیارے دوستو، اس دنیا میں انبیاء کرام علیہ السلام پر کٹھن سے کٹھن آزمائشیں آئیں اور انہوں نے اس کا مقابلہ صبر سے کیا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جس سے جتنی محبت فرماتا ہے اسے اتنی ہی آزمائش میں ڈال دیتا ہے۔ لیکن آج کل ہمارے حالات کچھ اس طرح کے ہو گئے ہیں کہ اگر ہم پر کوئی چھوٹی سی بھی آزمائش آئے تو ہم فوراً سے رب کی رحمت سے مایوس ہو جاتے ہیں اور یہ بھول جاتے ہیں کہ وہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا رب ہے۔ جب اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آتش نمرود میں بھی اکیلا نہیں چھوڑا تو وہ ہمیں ان مشکلات میں اکیلا کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز مت بھولیے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔